بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا الالذین طرف ان لوگوں کی اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب سے یشترون دلالتا اور وہ مول لیتے ہیں گمراہی کو ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تم بھی گمراہی کی طرف چلے جاؤ کہ تم بھی سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ۔ تو یہ ان کی یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ خود بھی گمراہی پہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہیں۔ ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے، جو ہدایت کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ سے ضرور ہدایت عطا فرماتی ہیں۔ لیکن جو ہدایت سے بھاگتا ہے، جو گمراہی پہ ہے، تو اس کی کیا خواہش ہوگی کہ یہ بھی گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کسی کو دیکھنا نا تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کے دوست کون سے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے نا اس کے دوست جو ہیں وہ اچھے ہیں، اب دیکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے دوست آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں یا آپ نے ایسے کوئی دوست بنا لیے جو نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ نماز پڑھنے لگیں گے کہیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو دوست کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ٹھہر جو ابھی بڑا ٹائم ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ٹھہر کے پڑھ لینا۔ تو اس لیے گمراہی کا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو آپ کو دین سے دور کر دے۔ یہ تو بہرحال ان کی بات ہو رہی ہے، میں اپنے طور پہ بات کر رہی ہوں کہ ایسی سہیلیاں بنانا، ایسی دوستیں بنانا کہ ہاں ایسے لوگوں کو ساتھ دوستی رکھیں کہ اگر آپ جو ہے کہ پتہ چلے کہ یہ اس کی دوست ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ چلے کہ یہ دین والے اچھی محفلوں میں اچھی صحبتوں میں بیٹھے ضرور اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بری محفلوں میں بیٹھیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پڑھنے آتے ہیں تو دیکھیں کہ اب یہاں پہ اگر کوئی ہم پانی پینے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پانی کتنے جو ہے اتنا ثواب ملتا ہے، سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سنتیں ہیں پانی پینے کی، اگر آپ پورا کریں گے اتنا ثواب ملتا ہے، کسی کو نہیں پتہ، اب کوئی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے اور اس کے جو سنتے ہیں وہ پوری نہیں کر رہے، اور آپ دیکھیں کتنا زیادہ جو ثواب ملتا ہے کہ جب ہم 6 سنتیں پوری کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور 6 سنتیں، تو ہمیں 600 صحابہ کرام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور 6 صحابہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے آپ نے فرمایا تھا کہ 6 سنتوں کو پورا کرو گے تو 600 کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے برابر یا عام آدمی؟ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کے برابر۔ تو یہ جہاں آپ دین کی محفلوں میں بیٹھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ بیٹھیں گے تو آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو اس طرح کے گمراہی والے لوگ ہیں وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ ولیًا دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ نصیرا اور کافی ہے اللہ مددگار، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان سے بچیں گے، آپ اپنا رستہ اختیار کریں گے، ہدایت کو ہی اختیار کریں گے تو اللہ تمہارے لیے دوست ہے اور اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ من اللہ سینا اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ وہ پھیرتے ہیں کلام کو، ام موادعہ اس کی جگہ سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں نا کہ ان کی کیا عادت تھی؟ وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور دل میں کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے۔ جیسا آپ نے پڑھا نا کہ ان کا ایک واقعہ، کیا واقعہ تھا کہ جب ان کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی شریعت ہو ہم اس پر عمل کریں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ وہ جو روزے رکھے اور سارا کچھ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے گئے تھے اور پھر وہ اللہ نے بڑھا دیے 40 دن کر دیے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی بھی پوجا شروع کر دی۔ پھر 40 دن کے بعد جب واپس آئے ان کے لیے کتاب لے کر آئے، کتاب کے جب انہوں نے حکم دیکھے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تم کہتے تھے کہ حکم لے کے آؤ، ہمارے لیے کوئی کتاب ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، اب اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، اب تم کہتے ہو ہم اس کے حکم نہیں مان سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ جو ہے اللہ نے زمین سے اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں مانیں گے اور اندر کہا نہیں مانیں گے، سمعنا وعصینا ہم نے سنا، ہم نے مانا، وعصینا اور دل میں کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا؟ واسمع اور سنیے، غیر مسمعین اور نہ سنوایا جائے، ورائنا اور وہ رائنا کہتے ہیں لین موڑ کر بھی السناتہم اپنی زبانوں کو۔ یہ دیکھیں کہ اور کیا کرتے تھے کہ جیسے ایک لفظ ہے جیسے یہ قرآن مجید میں آیا رائنا،
یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب کیا تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے. جیسے یہ محفل لگی ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جو ہے وہ صحابہ کرام کو بتا رہے ہوں، تو صحابہ کرام کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو مسئلے کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں یا رسول وسلم رائنا، کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے. اب یہ یہودی کیا کرتے تھے، انہوں نے اس لفظ کو اپنی زبان کو موڑ کر لفظ کچھ کا کچھ کر دیا، جس کا مطلب کیا بنتا تھا، نعوذ باللہ ہمارے چرواہے. سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے چرواہے، اس طرح کا اس کا مطلب بن گیا. پھر کیا ہوا کہ یہ چیز جو تھی انہوں نے اپنی زبان کو موڑا، لفظ کچھ کا کچھ کر دیا، تو پھر صحابہ کرام کو تو غصہ آیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ لفظ نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ فلاں صحابی بھی تو کہتا ہے، فلاں صحابی بھی تو کہتا ہے. حالانکہ جو فلاں صحابی کہتے تھے ان کا تو مطلب ہی اور تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے. لیکن جو چیز آپ کو شک و شبے میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اب کوئی رائنا نہ کہے. قرآن میں بھی یہ آ گیا کہ کیا ہے، وہ رائنا، اور وہ رائنا کہتے تھے لیم، اپنی زبان، بی السناتیم، اپنی زبان کو موڑ کر، و تانن فی الدین، دین کے اندر تانا دینے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ قالوا، وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کی، وَاسْمَعْ، اور وہ کہتے کہ سنیے، وَانْصُرْنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے. اچھا پھر اس چیز سے روک کر کیا کہا گیا، یہ دیکھیں قرآن مجید میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب رائنا نہیں کہنا، اب کیا کہنا ہے، انظرنا. انظرنا کا آپ زیر زبر جو مرضی فرق بھی کر لو، اپنی زبان کو موڑ بھی لو، اس کا مطلب یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ والا لفظ کہ کوئی جیسے اسی طرح ہم نے پڑھا تھا نا روزوں کے بارے میں کہ جب جو روزے رکھتے ہیں، کون سے روزے ہیں وہ، دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اور پھر ان کو غرق کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جب گئے تھے، تو مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کر دیا اور ہمیں نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس روزے کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا، قریش نے بھی روزہ رکھا، یہود نے بھی روزہ رکھا. تو پھر کیا ہوا، پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن، پھر تو ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا. ٹھیک ہے. تو جس چیز میں کسی چیز کی مشابہت ہو جائے، کسی برے شخص کی، پوری قوم کی، تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس میں یہ بتایا گیا کہ پھر اس لفظ سے منع کر دیا گیا تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تم نے کیا کہنا ہے، انصرنا کہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تانا زنی کرتے ہیں دین کے اندر، ولو انہم، اور اگر وہ قالوا کہتے سمعنا، اگر وہ کہتے ہم نے سنا، واطعنا، اور اطاعت کی نیت کر لیتے، اللہ ان کو بڑا اجر دیتا، لیکن انہوں نے کہا ہی نہیں. واسمع، اور وہ کہتے سنیے، وانظرنا، اور وہ کہتے کہ رسول ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، لکان خیر لہم، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واقواما، اور زیادہ مضبوطی والی بات ہوتی، ولکن، اور لیکن لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. کیوں لعنت فرمائی؟ کیا اللہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر؟ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ ان کا قصور تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا سمجھایا، اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے. اور کیا کہتے تھے یہود، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر ہم جائیں گے، یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے. ہاں جی، ہم صرف 40 دن جہنم میں جائیں گے. جو ہم نے 40 دن عبادت کی بچڑے کی، صرف 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہ
دیکھیں ان کا یہ اس طرح کی بات کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وانصرنا، اگر یہ کہتے وانصرنا کہ ہمارے اوپر نصر کرم فرمائیے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، و اقواما، اور زیادہ مضبوطی والی بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. فلا یؤمنون، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا. تھوڑا کے دو مطلب آ سکتے ہیں. یہ ایمان نہیں لائیں گے الا قلیلا، مگر تھوڑا، یا یہ ایک یہ مطلب آئے گا، اور دوسرا یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے.